بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں بغیر گرامر کے۔ لیسن نمبر 1 ہے 2 زبر 3 زبر، یعنی 2 زبر 3 زبر والے الفاظ۔ ایسے الفاظ جو 3 حروف پر مشتمل ہوں اور ان پر 2 زبر ہو یا 3 زبر۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے۔ پہچان سب سے پہلے دیکھتے ہیں 2 زبر والے الفاظ۔ 2 زبر والے الفاظ عربی میں کیسے ہوتے ہیں؟ ان الفاظ میں لفظ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہوگی، یعنی ان الفاظ میں لفظ کے پہلے یعنی 3 حروف والے الفاظ ہوں گے اور ان کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہوگی، اور درمیان والے حرف پر زیر، زبر یا پیش کچھ بھی آ سکتا ہے یعنی درمیان والے حرف پر زیر، زبر یا پیش کچھ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے مثال ہے 2 زبر والے الفاظ کی مثال شاربہ، یعنی اس لفظ کے 3 حروف ہیں شین، را اور با۔ شین، را، با۔ شین یعنی پہلا حرف ہے، اس پر بھی زبر ہے، اور با آخری حرف ہے، اس پر بھی زبر ہے، لیکن را جو ہے درمیان والا حرف، اس کے نیچے زیر ہے۔ شاربہ اس کا مطلب ہے اس نے پیا۔ شاربہ اس نے پیا۔ فعل ماضی میں ترجمہ ہوگا، یعنی 2 زبر والے الفاظ جن کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو اور درمیان میں زیر یا پیش کچھ بھی ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا فعل ماضی میں، یعنی اس نے کیا، اس نے کام کیا، کوئی بھی کام۔ اب شاربہ کا مطلب ہے پینا، تو اس کا مطلب ہوگا شاربہ کا مطلب ہوگا اس نے پیا۔ اب اگلا ہے ہمارا 3 زبر والے الفاظ۔ 3 زبر والے الفاظ کون سے ہیں؟ ایسے الفاظ جو 3 حروف پر مشتمل ہوں اور اس کے تینوں حروف پر زبر ہوگی، جیسے ساجادہ۔ ساجادہ سین، جیم اور دال 3 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے اور اس کے ہر حرف پر زبر ہے، سین پر زبر، جیم پر زبر اور دال پر زبر۔ ساجادہ اس کا مطلب ہے اس نے سجدہ کیا، فعل ماضی، یعنی اس نے سجدہ کیا فعل ماضی میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ 2 زبر والے الفاظ اور 3 زبر والے الفاظ کا ترجمہ فعل ماضی میں ہوگا، جیسے اس نے کیا کوئی بھی کام، ساجدہ اس نے سجدہ کیا، صابرہ اس نے صبر کیا۔ اگلا ہے اہم پوائنٹ، امپورٹنٹ پوائنٹ۔ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ فعل ماضی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا ترجمہ فعل ماضی میں ہوگا۔ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ فعل ماضی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا ترجمہ فعل ماضی میں ہوگا۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ۔ ایسا فعل یا ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانہ میں پایا جائے، ماضی میں۔ چند الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر صبر، شکر، ذکر، ظلم اور جمع، یہ الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ہر ایک حرف پر اگر زبر لگا دیا جائے تو وہ عربی کے الفاظ بن جائیں گے، یعنی یہ جو لفظ دیے گئے ہیں ان کے ہر ایک حروف پر، اس کے 3 حرف ہیں صبر کے صاد، با، را، اور شکر کے شین، کاف، را، ذکر کے ذال، کاف، را، ظلم کے بھی 3 الفاظ ہیں زوئے، لام، میم۔
ذو لام میم، عربی میں سے ذو لام میم، اور جمع میں جیم میم عین. یہ سارے الفاظ جو ہیں 3 حروف پر مشتمل ہیں. ان 3 حروف پر مشتمل الفاظ پر اگر ہم ہر حرف پر زبر لگا دیں تو وہ فعل ماضی ہو جائے گا. یعنی صبرا، اس کا مطلب ہوگا اس نے صبر کیا. شاکرا، اس نے شکر کیا. ذاکرا، اس کے بھی 3 حروف پر زبر ہے، اس نے ذکر کیا. ظلما، اس کے بھی 3 حروف پر زبر ہے، اس نے ظلم کیا. جمعا، جیم پر بھی زبر، میم پر بھی زبر، عین پر بھی زبر. تو یہ کیا کہلائے گا؟ 3 زبر والا لفظ جس کے 3 حروف پر زبر ہے. اس نے جمع کیا. کفرا، کاف پر زبر، فا پر اور را پر. کفرا، اس نے کفر کیا یا اس نے انکار کیا. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ 3 زبر والے الفاظ کہلاتے ہیں. ان کا ترجمہ ماضی میں ہوگا، یعنی اس نے کیا. اس نے صبر کیا، اس نے شکر کیا، اس نے ذکر کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے جمع کیا، اس نے انکار کیا. آج کے سبق کی بڑی نشانی کیا ہے؟ 2 اور 3 زبر والے الفاظ کے معانی اس نے کیا. یعنی 2 اور 3 زبر والے الفاظ، 2 زبر والے الفاظ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اور یہ ہیں 3 زبر والے الفاظ. ان کے معنی ہوں گے اس نے کیا. اب ترجمہ کریں. ساجدہ، ساجدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سجدہ کیا. ساجدہ، اس نے سجدہ کیا. اس نے سجدہ کیا. صدقہ، اس نے سچ کہا یا بولا. غفرا، اس نے معاف کیا. اس نے معاف کیا. قالا، اس نے کہا. قالا، اس نے کہا. اب اس میں سے کچھ الفاظ 3 زبر والے ہیں. سألا، سألا 3 زبر والا لفظ ہے. رفعا بھی 3 لفظ کا. عبدا 3 زبر کا، 3 زبر والے الفاظ. عاملہ 2 زبر والا لفظ ہے جس کے درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے، پہلے اور آخری حرف پر زبر. سألا، اس نے سوال کیا. سألا، اس نے سوال کیا. رفعا، اس نے بلند کیا. عبدا، اس نے عبادت کی. عاملہ، اس نے عمل کیا. یا اس نے کیا. سامعہ، اس نے سنا. رحمہ، اس نے رحم کیا. عالمہ، اس نے جانا.
حسیبہ اس نے گمان کیا، غفرہ غفرہ اس نے معاف کیا، ناصرہ ناصرہ کا مطلب مدد، ناصرہ مدد کرنا، اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، اب تک ہم نے پڑھا کہ دو زبر اور 3 زبر والے الفاظ کا ترجمہ اس نے کیا یعنی ماضی میں۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ اس نے نہیں کیا جا سکتا، جیسے رجع، راجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، راجع، تو راجع کا ترجمہ ہم اگر کریں اس نے لوٹا، اس نے لوٹا تو صحیح نہیں لگ رہا، اس نے لوٹا یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں، وہ لوٹا، وہ لوٹا، یعنی ماضی میں ہی ہے، فعل ماضی ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے اس میں، اس نے کی جگہ وہ۔ اب اگر ایک لفظ ہے آمنا کا ترجمہ اس نے ایمان لایا نہیں کر سکتے ہم، صحیح نہیں لگے گا، اس نے ایمان لایا نہیں کریں گے، وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس خرجہ، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نکلا، خرجہ، اب اس نے نکلا نہیں ہم کہہ سکتے، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ نکلا۔ یہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے جو بولنے میں ہمارے عام انداز میں جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو اس میں یہ کنفیوژن دور ہوتی ہے کہ اس نے کی جگہ بعض دفعہ ہم وہ لگاتے ہیں، اس نے کیا اور یا وہ کا استعمال، وہ لوٹا، وہ ایمان لایا، وہ نکلا۔ لیسن نمبر 1، 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔